یوں تو عام لوگوں میں اور کچھ تاریخ دانوں کی لا علمی کہہ لیں یا پھر جانتے ہوئے بھی علمی خیانت اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی بنیاد پر یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کرنے کے بعد آیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہندوستان اور موجودہ پاکستان کے علاقوں میں بہت سالوں پہلے ہی نہ صرف آ چکا تھا بلکہ پورے زور و شور سے پھل پھول بھی چکا تھا، اور نہ صرف اسلام کی مقبولیت ہندوستان کے لوگوں میں رچ بس رہی تھی بلکہ بہت سارے ہندو راجا اور مہاراجاؤں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہاتھوں پر جزیرہ عرب کے بہت سے ہندوستانیوں کے اسلام قبول کرنے کی روایات ہمیں تاریخ سے ملتی ہیں، خاص طور پر نجد، بحرین اور عمان کی ہندوستانی قبائل کی۔ مشہور مصنفین جن میں جناب قاضی اطہر مبارک پوری اور مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی تحقیق کے مطابق ہندوستان کی سرزمین کو 17 سے 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تقریباً 42 تابعین اور 18 تبع تابعین کرام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تابعین میں سے 42واں نمبر حضرت محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو یہاں تشریف لائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت محمد بن قاسم سے پہلے کتنے رائے حق کے مسافرین اسلام کی سربلندی کے لیے ہند اور سندھ آ چکے تھے۔ اسی زمانے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین کرام یہاں دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آ رہے تھے تو انہی ایام میں مسلم تاجروں کی بھی ہندوستان کے سارے علاقوں میں آمد و رفت اور ان کے حسن سلوک اور کاروباری ایمانداری کو دیکھ کر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں ہم آپ کو کچھ تاریخی واقعات بتانا چاہتے ہیں جو کہ اس بات کی شہادت اور دلیل بنیں گے کہ ہندوستان کے علاقوں میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اقدس کے فوراً بعد ہی اپنے اولین ایام میں ہی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ان واقعوں میں سب سے پہلا واقعہ مالابار جسے آج کیرلا کہتے ہیں وہاں کے راجہ چرمن پیرمل کا ہے۔ اس واقعے کو تاریخ مکہ اور ہندوستان کی تاریخ کی مشہور کتاب فرشتہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک چاندنی رات میں مالابار کا راجہ اپنے محل کی چھت پر آرام کر رہا تھا کہ ایک دم سے اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند کے وہ دونوں ٹکڑے آپس میں واپس ویسے ہی جڑ گئے۔ وہ اس غیر معمولی واقعے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے شاہی روزنامچے میں اسے درج کروایا، جس کے نسخے خطوط کی صورت میں آج بھی انگلینڈ کی میوزیم میں محفوظ ہیں۔ راجہ نے اپنے نجومیوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ عرب میں ایک نیک شخص کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے کچھ دن کے بعد چند مسلمان تاجر تجارت کی غرض سے ملابار سے ہوتے ہوئے سرندیپ جا رہے تھے تو ان لوگوں سے راجہ نے اس ہونے والے واقعے کی حقیقت پوچھی تو اس بات کی تصدیق ان مسلمان تاجروں نے بھی کی اور اس کو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا گیا تھا جو قریش مکہ کو دکھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا تاکہ وہ ان کی نبوت پر ایمان لا سکیں۔ اس واقعے کا مہاراجہ پر بہت اثر ہوا اور وہ اپنے داماد یا بیٹے کو تخت پر بٹھا کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے کر حلقہ بگوش اسلام ہوا اور اپنا نیا اسلامی نام تاج الدین اختیار کیا۔ وہ مکہ سے واپس آ رہا تھا کہ یمن کے علاقے کے قریب وہ سخت بیمار ہو گیا اور پھر وہیں سے اس نے اپنے داماد یا بیٹے کو جسے اس نے وقتی طور پر اپنے تخت پر بٹھایا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کا کہا اور انہیں ہدایت کی کہ پورے مالابار میں اس کی تبلیغ کریں۔ راجہ کا انتقال یمن کے اسی بحری علاقے ظفر اور کچھ روایتوں کے مطابق عمان کے شہر سلالہ میں ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے انتقال اور اسلام قبول کرنے کی ہدایت پر مالابار میں سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسی راجہ کے نام سے 1400 سال پرانی مسجد بھی تعمیر کی جس کو آج بھی مسجد چرمن پیرمل کے نام سے کیرلا کے مشہور شہر گڈنگلور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مشہور واقعہ ہندوستان کے ایک راجہ کا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سونٹھ مطلب ادرک کا ایک تحفہ بھیجا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا۔ اس واقعے کو مستدرک بن الحاکم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے جو کہ اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ اسلام ہندوستان کی مختلف راجہ اور مہاراجاؤں میں برابر مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ تیسرا سب سے اہم واقعہ سرندیپ مطلب آج کل کے سری لنکا کے راجہ کا ہے جسے بزرگ بن شہریار نے اپنی کتاب عجائب الہند میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ سرندیپ
کہ راجا نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے بدھسٹ سنیاسیوں میں سے سب سے عقلمند اور دانا محقق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے دین کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجا، جو کہ سفر میں کچھ مشکلات کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکا، اور اس کے سفر کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی دور اور ان کا بھی زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہاں پہنچا اور اسلام پر تحقیق کر کے واپس سرندیپ روانہ ہو گیا۔ اس نے واپس پہنچ کر مسلمانوں کے خلیفہ کی عجز و انکساری، اخلاق کریمانہ، اسلامی مساوات اور پیوند لگے کپڑوں کے متعلق بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا بادشاہ کیسے کبھی کبھی مسجد اور درختوں کے نیچے بھی سو جایا کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے سرندیپ کے لوگوں کو بہت ان کے ذہنوں پر اچھا اثر پڑا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کو مسلمانوں سے بہت قربت اور محبت تھی، اور وہاں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور کچھ روایات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ وہاں کے بھی مہاراجا نے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ شاید یہ اسی کی برکت تھی اور اسی کا فضل تھا کہ آج مالدیپ، جو کہ سری لنکا کے ہی قریب واقع ایک ملک ہے، دولت اسلامیہ میں شامل ہے۔ سرندیپ میں مسلمان اور مسلمان تاجروں نے صدیوں تک اپنی مستقل بستیاں بسا لی تھیں۔ سرندیپ سے مسلمان تاجروں کا وہی ایک قافلہ تھا جو وہاں سے مکہ عمرے کی غرض سے جا رہا تھا، جسے سندھ کے بحری ڈاکوؤں مید نے لوٹ لیا تھا، اور پھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بدلہ لیا۔ ایک اور روایت جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اسلام ہندوستان میں اولین دور میں پہنچ چکا تھا، وہ گجرات کے ایک گاؤں گھوگھا میں موجود ایک مسجد ہے، جسے ہندوستان کی سب سے پہلی اور قدیم ترین مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ اس مسجد کے امام کے مصلی کا رخ بجائے خانہ کعبہ کی طرف ہونے کے بیت المقدس کی طرف ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ مسجد 610 عیسوی سے 623 عیسوی کے درمیان کی کسی تاریخ میں بنی ہوگی، کیونکہ مسلمان اسی 13 سالہ دور میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ گجرات میں بھی تاریخی اعتبار سے عرب مسلمان تاجروں نے ہی اسلام کو فروغ دیا، کیونکہ عرب اسلام کے ظہور سے پہلے ہی یہاں تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جن کے قدوم مبارک سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر پڑے۔ ان میں سب سے مبارک نام حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحرین اور عمان کا والی منتخب کیا تھا۔ انہوں نے 15 ہجری مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند سالوں کے مختصر عرصے کے بعد ہی اپنے بھائی اور صحابی رسول حضرت حکم بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجودہ ممبئی کے بندرگاہ تھانہ اور گجرات کی بندرگاہ بھڑوچ پر حملہ کر کے فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو سندھ کے مشہور شہر دیبل کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، جسے انہوں نے بڑی بہادری اور جفا کشی کے ساتھ فتح فرما لیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دیبل پر حملے سے کئی سال پہلے ہی صحابہ کرام دیبل اور سندھ میں آ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امور سلطنت اسلامیہ کے چند باریک مسائل کی وجہ سے مسلمان فوجوں کو ہندوستان اور سندھ کی زمین سے اس وقت واپس بلا لیا، مگر ان تمام علاقوں میں فتوحات کی وجہ سے بہرحال اسلام کے اشاعت و فروغ کو بے تحاشا تقویت ملی۔ طائف کے اس قبیلے بنو ثقیف کا ہندوستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس قبیلے کے ذریعے سب سے پہلے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائیوں کو یہاں کے سرزمین پر جہاد کے لیے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر کئی سالوں کے بعد دوسرے اسی قبیلے کے فرزند حضرت محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پورے سندھ اور ہند میں اشاعت اسلام کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر 23 ہجری میں حضرت حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ نے مکران، جو کہ موجودہ بلوچستان کا علاقہ ہے، اس وقت سندھ کا ہی ایک حصہ ہوا کرتا تھا، جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے وہاں فتح نصیب فرمائی اور یوں مکران کو باقاعدہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوچستان ہندوستان اور سندھ کا وہ پہلا حصہ تھا جو کہ باقاعدہ سلطنت اسلامیہ میں جہاد کے ذریعے شامل ہوا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے سندھ اور بلوچستان میں اسلام اور مسلمان آ چکے تھے۔ ایک اور اہم واقعہ اس بات کا ثبوت
مزید واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان سندھ اور بلوچستان میں بہت پہلے سے موجود تھے وہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف کے سندھ پر حملے سے قبل اس نے اسلامی سلطنت کی طرف سے مقرر مکران کے گورنر محمد بن ہارون کو خط لکھ کر راجہ داہر کو اس کا پیغام پہنچانے اور سمندری ڈاکوؤں کی سرکوبی اور مسلمانوں کو ان کی قید سے رہائی دلوانے کو کہا گیا تھا۔ مکران کے مسلمان گورنر کی پہلے سے وہاں موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمان محمد بن قاسم کے حملے سے بہت پہلے سے ہی اس علاقے میں موجود تھے۔ مشہور مورخ مولانا اسحاق بھٹی کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر یزید بن معاویہ کے دور تک کل ملا کر 25 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین ہندوستان اور سندھ میں مختلف ادوار خلافت میں جہاد اور چھوٹی موٹی جھڑپوں میں تشریف لاتے رہے، جن میں سب سے آخری صحابی حضرت منظر بن جاروت عبدی رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ یزید کے دور خلافت میں سندھ میں تشریف لائے۔ اس کے بعد ہند اور سندھ کی سرزمین میں سلسلہ انور شروع ہوتا ہے تابعین کرام رضی اللہ مجمعین کی تشریف آوری کا، جن سے اللہ نے دین اسلام کو فروغ عطا فرمایا، جن کی مکمل تعداد 42 ہے، جن میں اللہ کی قدرت سے پھر سے سب سے پہلے تابعی بنو ثقیف سے ہی تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ابن اسید بن اخنس رضی اللہ عنہ، اور وہ دراصل سندھ کے ہی مفتوحہ علاقوں میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے گورنر بنائے گئے تھے، اور ساتھ ساتھ میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس و تدریس کا بھی ان سندھ کے علاقوں میں سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں بالکل شمالی ہند کی طرح اسلام اور اس کی اشاعت کا کام محمد بن قاسم سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح جیسے پہلے ذکر کیا گیا کہ مزید تقریباً 42 تابعین کرام وقتاً فوقتاً سندھ اور مکران کے علاقوں میں تشریف لاتے رہے اور اپنے زہد اور علم سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، جن میں سب سے آخری 42ویں تابعی حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سندھ پر باقاعدہ ایک بڑے حملے کی صورت میں 712 عیسوی مطلب 93 ہجری میں اپنی تشریف آوری فرمائی۔ یہاں ہم آپ کو ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ پر حملہ اسلام پھیلانے کے لیے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کسی دولت اور اقتصادی ترقی کی لالچ کی وجہ سے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا، کیونکہ سندھ کی زمین صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین اور خلافت راشدہ کے دور میں ہی ایک صحرائی، بنجر اور فصلوں کی کاشتکاری کے لیے بالکل غیر موزوں زمین مشہور تھی۔ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کی اصل وجہ سندھی سمندری قزاقوں کے سراندیب سے آنے والے مسلم جہاز کو لوٹنے اور معصوم مردوں، عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنانے کی وجہ سے تھی، جس میں ان قزاقوں کو راجہ داہر کی پشپناہی حاصل تھی، جس کا ثبوت مشہور مصنف اسلم راہی نے اپنی کتاب محمد بن قاسم میں کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب مسلمان سندھ کے شہر دیبل کے بعد شہر الور کو جب فتح کرنے گئے تو وہاں کے سرکاری قید خانے سے ان معصوم لوگوں کو بازیاب کروایا گیا، جو اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ راجہ داہر ان سب کارروائیوں میں برابر کا شریک تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے بعد اسلام کے فروغ و اشاعت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور لوگ جوق در جوق مزید اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اسلام مساوات اور اعلیٰ اخلاق پر مبنی ایک دین ہے، جس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے وافر تعداد میں دل سے قبول کیا، کیونکہ اس وقت وہاں کے لوگ جس مذہب کے پیروکار تھے، اس میں بے تحاشا ظلم و ستم، ذات پات کی درجہ بندی اور انسانیت کی تذلیل شامل تھی۔ محمد بن قاسم کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے تبع تابعین کا، جن کی تعداد تاریخ میں 18 بتائی جاتی ہے، جو ہند اور سندھ کی زمین پر تشریف لائے۔ ان تبع تابعین کرام میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل بن موسیٰ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ اسلام اور دین کی اشاعت کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے، اور سب سے آخری تبع تابعی حضرت یزید بن عبداللہ گرشی سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ سندھ میں ہی پیدا ہوئے اور پھر متعدد تابعین کرام کی صحبت میں دین سیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہی دونوں تبع تابعین حضرات سے بخاری شریف میں احادیث بھی روایت ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین سے لے کر تبع تابعین تک سندھ اور ہند میں اسلام اور حدیث کی تعلیمات اعلیٰ درجات تک پہنچائی جا چکی تھیں۔ محمود غزنوی کے سومنات پر حملے کے بعد اسلام کو شمالی ہند میں بے تحاشا فروغ حاصل ہوا، اور پھر یکے بعد دیگرے
تمام مسلمان سلاطین کے دور میں اولیاء اللہ اور بزرگوں کے ذریعے بھی اللہ نے اسلام کو ان سب لوگوں سے پھیلانے کا کام لیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی شروعات اصل میں اسلام کے اولین دور میں ہی ہندوستان پہنچ چکی تھی، جیسا کہ اس پوری سیریز میں بتایا گیا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں کسی بھی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر تاریخی شواہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک یہ تمام تحقیقی معلومات پہنچائی گئی ہیں، اور جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے اس کا نام ڈسکرپشن میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس طرح تاریخ پر بنی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ان ویڈیوز کو ضرور اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور متعلقین میں شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔